میں آج کسی نے ان الزامات کو نہیں مانا, اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. اور آج قدرت کا انتقام دیکھو. نواز شریف نے کہا تھا نا کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں, کہا تھا نا نواز شریف نے, میرے بھائیوں, نواز شریف نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا, اور اللہ تعالیٰ نے آج ان کو وہ دن دکھایا کہ جو نواز شریف پر یہ الزام لگاتے تھے, آج نواز شریف پر تو ایک بھی الزام ثابت نہیں ہوا, لیکن ان پر نہ صرف وہ ایک ایک الزام ثابت ہو رہا ہے, بلکہ یہ ہر اس جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں. ہر جرم ان پر ثابت ہو گیا جس کا کبھی انہوں نے نواز شریف پر الزام لگایا تھا. جو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کرتا ہے. اور آج جو الزام اس نے نواز شریف پر لگائے تھے, نواز شریف کو اللہ تعالیٰ سچا ثابت کر رہا ہے. اور ایک ایک بات پر یہ سلیکٹڈ عمران خان اور اس کے سلیکٹرز ناموشی, ناکامی اور شرمندگی کا سامنا کر رہے ہیں. نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے؟ نواز شریف کا بیانیہ یہی ہے نا کہ پاکستان کو کے عوام جو ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے آئین کی طرف سے کہ حکومتوں کو لائیں بھی وہ اور لے جائیں بھی وہ, واپس بھی وہ لے کر جائیں, جس کو چاہیں وہ لائیں, جس کو چاہے وہ ہٹائیں. اور انہوں نے کہا کہ حکومت کرنا عوامی نمائندوں کا کام ہے. تو ایک ایک بات اس کی سچ ثابت ہوئی. انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں, یہاں پر اسٹیٹ ابو اسٹیٹ ہے. ایک سیکنڈ بات سنیں, ایک منٹ. انہوں نے کہا نا کہ اسٹیٹ ابو اسٹیٹ ہے, تو کراچی میں جب میرے کمرے پر حملہ ہوا اور آئی جی کو اغوا کر لیا اور پوری پولیس فورس چھٹی پر چلی گئی, تو کیا ثابت ہوا اس سے؟ یہ جو عمران خان ہے یہ گھر میں بیٹھا تھا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا وہاں کیا ہوا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں تھا وہاں کیا ہوا ہے. اس کی حکومت میں اس کو صرف ایک ڈمی بنا کے کرسی پہ بٹھائے, یہ نہیں جانتا تھا کہ کراچی میں کیا ہوا ہے. انہوں نے اس سے پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا. تو نواز شریف کی اسٹیٹ ابو اسٹیٹ کی بات تو نواز شریف کے مخالفوں نے خود ہی ثابت کر دی کہ نواز شریف سچ کہہ رہا ہے. پھر جب نواز شریف یہ کہتا ہے کہ عوامی وزیر اعظم جب پاپولر ہو جاتا ہے, جب مقبول ہو جاتا ہے, اس کے پیچھے پورا پاکستان اور کشمیر کھڑا ہوتا ہے, تو اور وہ خدمت کرتا ہے اور اگلا الیکشن بھی جیت رہا ہوتا ہے, تو ان سے برداشت نہیں ہوتا. یہ پھر پیناما کی رٹ لگاتے ہیں, اور اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ شرم کرو, ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اقامہ جیسی مضحکہ خیز الزام پہ تم گھر بھیجتے ہو, شرم کرو. تو جب نواز شریف نے کہا کہ ان سے مقبول اور خدمت کرنے والا وزیر اعظم برداشت نہیں ہوتا, تو جب اس کو اقامہ پر جعلی جے آئی ٹی بنا کر, سلیکٹڈ جے آئی ٹی بنا کر گھر بھیجا, تو کیا نواز شریف کا یہ الزام ثابت نہیں کیا قدرت نے؟ کیا یا نہیں کیا؟ اس کے بعد نواز شریف کا جھوٹا مقدمہ جب نیب کی عدالت میں چلتا ہے, تو وہاں پر نیب کے جو جج ہیں وہ ایک اللہ کو پیارا ہو گیا, ارشد ملک, میں کیا کہوں اس کو, وہ گھر آ کر نواز شریف سے معافی مانگ کر جاتا ہے اور کہتا ہے میاں صاحب اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. اس نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو, میں نے تمہیں جھوٹی سزا دی تھی اور مجھے آج راتوں کو نیند نہیں آتی. اس نے کہا وہ سٹنگ جج تھا, سٹنگ جج, وہ اتنا بڑا رسک لے کر آیا, اس کو شاید کسی نے دل میں یہ ڈال دیا تھا کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کی موت انتظار کر رہی ہے, لیکن وہ میاں نواز شریف سے معافی مانگ کر گیا اور کہہ کر گیا کہ نواز شریف میں نے تمہاری اور تمہاری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی, مجھے معاف کر دینا. تو جب ارشد ملک کی ویڈیو عوام کے سامنے آتی ہے, تو جب نواز شریف کہتا ہے کہ یہاں پر انصاف نہیں ہو رہا اور عدالتوں کو انہوں نے زیر اثر رکھا ہوئے اور دباؤ میں رکھا ہوئے, تو کیا قدرت نے نواز شریف کے اس الزام کو سچا ثابت نہیں کیا؟ اور جب نواز شریف نے کہا تھا کہ عمران خان
तुम्हारा काम है क्रिकेट खेलना, जाओ और क्रिकेट खेलो। क्या कुदरत ने आज इमरान खान की जुबान से ये इतराफ करके नवाज शरीफ को सच्चा साबित किया या नहीं किया? नवाज शरीफ ने कहा था कि तुम्हारा मुकाबला नवाज शरीफ से नहीं है, मेरा मुकाबला भी तुमसे नहीं है, मेरा मुकाबला तुम्हारे बड़ों से है। तो क्या आज कुदरत ने नवाज शरीफ की बात को सच्चा साबित किया या नहीं किया? और जब नवाज शरीफ ने कहा था कि बच्चे, हुकूमतें चलाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें नहीं आता, तुमसे नहीं होगा, इतना तरद्दद और तशद्दुद मत करो, इतना अपने छोटे से दिमाग पे जोर ना डालो, जाओ जाके क्रिकेट खेलो। तो आज जब 2.5-3 साल बाद अवाम के सामने कमाल डिटाई से खड़ा होकर ये कहता है कि तैयारी के बगैर मुझे लाया गया और मुझे कोई काम करना नहीं आता, मुझे फिगर्स की समझ नहीं आती, मुझे ये पता नहीं है कि गर्दिशी कर्जा किसको कहते हैं, मुझे गलत फिगर्स बताई गई। और जब तुम्हें यही पता नहीं है कि गलत फिगर्स बताई जा रही हैं तो तुम 22 करोड़ अवाम की जिंदगियों से क्यों खेल रहे हो? और खुद अपने मुंह से इतराफ कर रहे कि मैं नालायक हूं, ना अहल हूं, मेरे लाने वालों ने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है। तो क्या नवाज शरीफ की 4 साल पहले कही हुई बात को अल्लाह ताला ने सच साबित किया या नहीं किया? मान गए? और फिर जब नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे साथ फाउल प्ले किया गया, फाउल प्ले जानते हो ना, कि मेरे साथ बहुत बड़ी चीटिंग की गई है, मुझे जो सज़ा दी गई है, मेरी बेटी को जिस तरह सज़ा दी गई है, तो जब ये जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी ने इतराफ़ किया कि जब मैं मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के मुकदमे में बैठने लगा था, जो मेरी बेल का और मियाँ साहब की बेल का मुकदमा जब हम अडयाला जेल में थे, तो एक सरकारी अफसर ने यूनिफॉर्म के अंदर आकर उसको कहा कि तुम बेंच पे मत बैठना, और अगर बेंच पे बैठोगे तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बेल ना देना, वरना हमारी 2 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जरा बताओ, याद है ना उन्होंने किसका नाम लिया था? एक सेकेंड, आपने कहा या अल्लाह या रसूल नवाज शरीफ बेकसूर, तो आपको मुबारक हो, अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को बेकसूर साबित कर दिया। और आपको याद है ना फैजाबाद में नवाज शरीफ की और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में यहाँ फैजाबाद में धरना हुआ था, याद है ना? तो जब उस धरना केस के फैसले में मास्टरमाइंड बेनकाब हुए, तो क्या नवाज शरीफ के बयानिया पर मुहर नहीं लगी कि मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिशें कौन करता है? लगी या नहीं लगी? तो नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सच्चा साबित किया या नहीं साबित किया? और फिर उसी जज को जिसने उस धरना फैजाबाद धरना केस में दूध का दूध पानी का पानी किया और उस धरने के किरदारों को बेनकाब किया, अल्लाह ताला ने पूरी कौम को दिखाया कि उन्होंने सारे जजेस में से सिर्फ उस जज को उठाया और उसके खिलाफ एक झूठा रेफरेंस दायर किया, काजी फाइज ईसा। और ना सिर्फ उसने कहा ठहर जाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत के इंसाफ पर मबनी फैसला दो, हम ना सिर्फ तुम्हें रोल देंगे बल्कि तुम्हारे बीवी बच्चों को भी अदालतों के चक्कर लगवाएंगे। लेकिन सलाम है काजी फाइज ईसा पर और उसकी बीवी सरीना ईसा पर कि उन्होंने जुल्म के आगे और नाइंसाफी के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया। इसीलिए मैं कहती हूँ, कल हमारी मीटिंग थी, एहसन इकबाल साहब यहाँ बैठे हैं, कल हमारी मीटिंग थी एहसन इकबाल साहब के घर में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक गैर रस्मी सा इजलास था, हम इनके घर में मौजूद थे और ख्वाजा आसिफ साहब मुझे कह कर निकले कि बेटा मेरी रिकॉर्डिंग है किसी
ٹاک شو کی تو میں اجازت چاہتا ہوں. ہم سب نے ان کو خداحافظ کیا. 5 منٹ بعد خبر آ گئی کہ نیب نے گلی کے موڑ سے ان کو گرفتار کر لیا. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلم لیگ نون کے شیر ان چھوٹی حرکتوں سے ڈر جائیں گے تو سن لو, بلکہ کان کھول کے سن لو عمران خان اور جو بھی اس میں شامل ہے, تمہارا ہر ظلم پہلے سے بڑھ کر مجھے تقویت دیتا ہے الحمدللہ. جتنا تم خوف کی بھی, پہلے دفعہ جب میں جیل گئی تھی مجھے تب بھی اللہ کے فضل و کرم سے خوف نہیں تھا. میں اپنی مرتی ہوئی ماں کو چھوڑ کے آئی تھی, اس لیے کہ ایک تو میں اپنے باپ کو اکیلا نہ چھوڑوں. میرا باپ اس وقت 70 سال کا ہے اور بیمار تھا. مجھے تھا کہ میں جیل میں دور صحیح, لیکن مجھے یہ تسلی ہوگی کہ میرا باپ میرے ساتھ ہے. اور پھر مجھے یہ تھا کہ میرے پہ جھوٹا الزام لگائے. آج اگر میں نہیں گئی تو شاید ساری عمر لوگ سوچیں گے کہ اس الزام میں کوئی سچائی تھی. میں جاؤں گی, جبر ہے, ظلم ہے, زیادتی ہے, ناانصافی ہے, میں انشاءاللہ ڈٹ کے اس کا مقابلہ کروں گی. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی اور الحمدللہ میں نے ڈٹ کے ان کا مقابلہ کیا. میں نے نواز شریف نے اور مریم نواز شریف نے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام لیڈران نے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام ورکروں نے ظلم کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا. صبح جب خواجہ آصف صاحب کو پیش کیا گیا عدالت میں تو میں نے جو ان کو ملنے گئے تھے احسن اقبال صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ, میں نے ان سے پوچھا کہ خواجہ صاحب کیسے تھے, کیسا مرال تھا ان کا. تو مریم نے کہا کہ میں نے کبھی اتنا اچھا مرال ان کا نہیں دیکھا. تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نواز شریف کو ڈرا لو گے, مریم نواز شریف کو ڈرا لو گے, پاکستان مسلم لیگ نون کے شیروں کو ڈرا لو گے تو تمہاری خیام خیالی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے شیر پہلے سے بھی زیادہ بہادری کے ساتھ اور ڈٹ کے تمہارے ظلم کا مقابلہ کریں گے. اور انشاءاللہ اس ظالم اور منتقم مزاج عمران خان کو جانا ہی پڑے گا انشاءاللہ تعالی. اور پھر تم کہتے ہو اور پھر تمہاری اتنی ہمت کہ تم کہتے ہو کہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن اور پی ڈی ایم فوج پر تنقید کر رہی ہے. تمہیں حیا نہیں آتی یہ بات کرتے وقت؟ میں یہ بات بتا دوں کہ جب مسلم لیگ نون کی اور نواز شریف کی حکومت آئی, پوری پاکستانی قوم کوئی بھی ایشو ہوتا چاہے وہ ضرب عضب ہو یا رد الفساد ہو یا پاکستان کی جو افواج پاکستان ہیں ان کے بجٹ میں اضافہ کرنا ہو یا جے ایف تھنڈر 17 بنانا ہو یا موٹر وے پر جنگی جہاز اتارنے ہوں یا فوج کی تنخواہیں بڑھانی ہوں, نواز شریف ایٹم بم بنانا ہو اور چلانا ہو, نواز شریف کی قیادت میں پوری پاکستان کی قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آئی. یہ ہوتی ہے فوج کی عزت. یہ نہیں ہوتی فوج کی عزت کہ تم معیشت کو زیر زمین لے جاؤ, تم پاکستان کی لٹیا ڈبو دو, تم معیشت کو برباد کر دو, تم روٹی 30 روپے کی کر دو, تم ٹائم پہ LNG مت منگواؤ اور لوگوں کو سستی گیس نہ ملے, لوگوں کے چولہوں کی آگ بجھ جائے, تمہاری نالائکی کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار ختم ہو جائے, ان کے روزگار ختم ہو جائیں, مہنگائی اتنی بڑھ جائے. اس دن میں سندھ میں نوڈیرو میں جب جلسے میں تھی, بے نظیر بھٹو شہید کی برسی تھی, تو وہاں پر آپ یقین کریں میرا دل کٹ گیا جب میں عوام سے بات کر رہی تھی تو نیچے سے جو عوام کھڑی تھی اس کی آواز آئی کہ بی بی مہنگائی نے مار دیا ہے ہمیں. اور انہوں نے کہا کہ دوائیاں نہیں لے سکتے, روٹی نہیں لے سکتے, سبزی نہیں لے سکتے, کھانا پکانے والا تیل نہیں لے سکتے, گیس نہیں لے سکتے, آٹا نہیں لے سکتے, چینی نہیں لے سکتے. میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اس دن مجھے ان عوام کا درد یہاں پر خنجر کی طرح لگا.
اور میں نے اپنے دل سے یہ وعدہ کیا کہ مجھے چاہے اپنی جان بھی دینی پڑے